أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا پروردگار نجات دے برحمتک اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الکافرین ان کافر قوم سے نجات دے. یعنی اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو یہ ہم پہ ظلم نہ کریں، اور اگر اللہ انہوں نے ظلم کرنا ہی ہے تو نجنا برحمتک اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات دے دے، ہم دور ہو جائیں، نکل جائیں. مکہ مکرمہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی تھی. اسی لیے 5 نبوی میں جب ظلم حد سے ہی بڑھ گیا اہل مکہ کا، یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور یہ نبوت کے 5ویں برس میں ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام دیا ہے تو نبوت کے 5ویں برس میں اتنا شدید ظلم تھا، اتنا شدید ظلم تھا کہ بلا تکلف وہ ایک آدمی جو ایمان لے آیا اسے پکڑ لیتے تھے اور 2 اونٹوں کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگیں باندھ دیتے تھے، اور ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر اونٹوں کو دوڑا دیتے تھے، درمیان سے آدمی چس جاتا. یہ مکہ میں ہی ہوا ہے، اور انگاروں پہ لٹا دیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس سارے یہ جو شرارتیں ہیں، یہ جو کچھ معاشرے میں ہماری اس بستی میں ہو رہا ہے، اصل تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہیں ہی ٹھکانے لگا دو، بات ہی ختم ہو جائے. اسی لیے جب ہجرتیں شروع ہیں 5 نبوی میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حبشہ کا جو حاکم ہے وہ عیسائی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں انصاف ہے، تو میرا خیال ہے تم لوگ ہجرت کر جاؤ. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرنی شروع کی. وہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، اور پھر حبشہ سے دوسری ہجرت ان لوگوں کی مدینہ منورہ ہوئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے انہیں جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی. یہ حبشہ ہجرت والے 70-80 آدمی تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب نکلی ہیں اپنی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے بعد پہلی بیٹی ہے کسی نبی علیہ السلام کی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے. اور یہ وہ دور تھا جب مکہ آہستہ آہستہ اب لوگ نکلنا شروع ہوئے، کوئی اس محلے سے، کوئی اس محلے سے، کوئی اس محلے سے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہا کہ ہجرت میں نے کرنی ہے، فلاں جگہ پہ آ کے مجھ سے مل لینا ورنہ مار دیں گے مکہ والے نے. تو وہ کہتی ہیں جب میں اپنے شوہر کے لیے جا رہی تھی ہجرت کر کے تو پہنچی، میرے شوہر نے غالباً تنعیم کا ذکر ہے کہ تنعیم پہ جب پہنچی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ راستے میں کوئی ملا تو نہیں؟ میں نے کہا عمر. اس نے کہا خطاب کا بیٹا؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ بولے اور کہنے لگے کہ اس نے پھر کیا کہا، تمہیں روکا؟ تو اس نے کہا نہیں، روکا نہیں، لیکن اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ تم سب لوگ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں یہ بستی خالی ہو رہی ہے؟ کیوں یہ شہر خالی ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا عمر تمہارا ظلم جو ہے نا تم لوگوں کا، یہ نہیں رہنے دیتا. تو اس نے کہا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے. اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے اللہ کی قسم خطاب کا جو گدھا ہے نا وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اتنے سخت دل کا آدمی ہے، اس کا اسلام ممکن نہیں. ایسے حالات تھے جب یہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اور حبشہ پہنچے ہیں، اور حبشہ سے پھر ہجرت ہوئی دوسری مدینہ منورہ میں. تو انہوں نے بھی یہاں یہی کہا، انہوں نے کہا اللہ اس ظالم قوم سے ہمیں ان کے فتنے کے باعث نہ بنا، اور اللہ اگر ہونا ہی ہے ایسے تو پروردگار پھر ان سے ہمیں نجات دے دے، ان کے ظلم سے ہم محفوظ رہیں. پھر حبشہ سے ہجرت کر کے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانا شروع ہیں مدینہ منورہ. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ لوگ پہنچے بدر میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی 2 ہجرتیں کی تھی.
پھر لوگ آئے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، یہ لوگ آئے ہیں، پھر حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے ہیں خیبر کے موقع پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی تھی، رملہ رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جو تھیں، اسماء بنت امیس، ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، 8 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، تیسرا نکاح ان کا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اب میری عمر بہت ہو گئی اور میں کسی کی خدمت کر نہیں سکتی اب، تو اس لیے اب اللہ کی عبادت بس میں یہی کروں گی، اور شاید 20-30 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا یا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہاں؟ تو یہ اسماء رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس لیے یہ بار بار نکاح ہوتے رہے کہ اسلامی معاشرے میں کبھی بھی عورت وہ تنہا نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پوچھے ہی نہ، بلکہ ہر طرف سے اس کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ اطمینان رہے کہ اسے بڑا باعزت مقام حاصل ہے۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر جب گئے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، تو پوچھا یہ کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا اسماء۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح میں انہیں تنگ کرنے کی غرض سے گویا یہ بات کی، انہوں نے کہا اچھا اسماء وہی 2 ہجرتوں والی، اور وہ تم لوگ تو چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ تھے یہاں، ہم مدینہ منورہ میں آئے اور تم تو وہاں تھے۔ تو ان کی بات کا اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا عمر تم اب یہ کہنے لگے ہو ہمیں، اور اللہ کی قسم ہم تو وہاں تھے جہاں پہ مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو کوئی ملتا نہیں تھا جس سے مسئلہ پوچھیں، اور کھانا کھانا ہوتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی، تمہیں کیا، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور تم فخر کرتے ہو تم نے ہجرت کی ہے۔ اللہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، میں ان سے پوچھ کے رہوں گی کہ ان کے زیادہ قریب کون ہے، وہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی کشتی والے، یا یہ تم لوگ زیادہ قریب ہو جنہوں نے ایک ہی ہجرت کی تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہنے لگی وہ آئیں تو میں پوچھتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسماء نے کہا یہ عمر ایسے ہمیں کہہ رہے ہیں، اور آپ بتائیں آپ کے زیادہ قریب کون ہے، اور آپ بتائیں کس کی ہجرت زیادہ اچھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کشتی والے میرے زیادہ قریب ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں وہ میرے زیادہ قریب ہیں۔ تو اسماء رضی اللہ عنہ اس سے اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے جا کے ایک آدمی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، اور یہاں تک کہ بخاری میں آیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی یہ ہجرت کی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے ان سے سننے کے لیے بس یہ حدیث، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 ہجرتیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کشتی والے یہ ہمارے زیادہ قریب۔ تو اس لیے یہ نبوت کی جو دعوت ہے اس میں یہ چیزیں پیش آئے ہی کرتی، یہ نہیں ہوا کرتا کہ دین کی تبلیغ اور دین کا کام اتنے آرام اور آسانی اور آسائش سے ہو جائے۔ اللہ کے کام اگر بغیر قربانیوں کے ہونے لگے ہیں تو پھر ساری دنیا ہی نہیں ادھر چل پڑے۔ اس لیے انہوں نے 2 چیزیں بیان، انہوں نے کہا اللہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کا زور خدا بندہ ہم پہ نہ آزمائے، یہ ان ظالم قوم کا زور ہم پہ نہ آزما ایک، اور اگر یہ ہونا ہی ہے سب کچھ تو اللہ پھر ان کافروں سے ہمیں دور کر۔